हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। मैं हूं महम अब्बास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरी कत्ल। वाक़या ज़िला मेरस्तान के गाँव हाइजाबाद में पेश आया। तमाम मक़तूलीन को हाथ पाँव बांध कर गोलियाँ मार दी गईं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि मक़तूलीन गाड़ियों की एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। हमलावरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुस कर फायरिंग की। जम भर अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफ़र, दानिश और नासिर शामिल हैं। तमाम मक़तूलीन का ताल्लुक बहावलपुर से था। हमलावरों की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। ईरान में पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से आगाह हैं। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान यूसुफ़ज़ई। ज़ीशान, बताएगा अब तक क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? देखें तो ईरान में वाक़या पेश आया है, उसकी तस्दीक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कर दी है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि जो वाक़या पेश आया है उससे हम बखूबी आगाह हैं और ईरान के साथ इस वक्त राब्ते में है। और वहाँ पर जो तेहरान में हमारा सफारत खाना है वो भी ईरानी हुक्काम से राब्ते में है और जो ज़ैदान में हमारा कौंसल खाना है वो भी मुतल्लिका ईरानी हुक्काम से इस बाबत राब्ते में है। हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि इस वक्त जो सफारत खाने के अफसरान है वो जो जय हादसा है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ अभी इस वक्त जो है जो लाशें हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है। अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो ये बॉर्डर के करीब इलाका है जिसमें 8 पाकिस्तानी को जो है कत्ल किया गया और ज़राए ने यह भी बताया है कि कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर एक पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीम की जानिब से निशाना बनाया गया है। और जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है उनका यही कहना है कि हम इस हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं और जैसे ही मजीद तफसीलात मिलेंगे तो इस बारे में मजीद हकायक जानकर आपको आगाह किया जाएगा। ये जो कुछ ज़राए ने चीज़ें कंफर्म की है उनका यही बताना है कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जो ये लोग थे, ये पाकिस्तानी शहरी जो थे, ये मोटर के जो गाड़ियां हैं इनके मैकेनिक्स थे और इनको जो है एक पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीम की जानिब से निशाना बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान। ईरान अमेरिका के ओमान में जौहरी मुज़ाकरात का पहला दौर इख्तिताम पज़ीर। अमेरिकी और ईरानी वफ़द के बिलवास्ता बातचीत खुशगवार माहौल में 2.5 घंटे जारी रही। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम मुज़ाकरात की बुनियाद के बहुत करीब पहुँच गए हैं। अगली मुलाकात में इस बुनियाद को हतमी शक्ल मिल जाएगी। ओमान में होने वाले अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात पर वाइट हाउस का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत मस्बत और तामीरी रही। ईरान के साथ बहुत से पेचीदा मसाइल हैं जिनके हल में वक्त लगेगा। अमेरिकी और ईरानी नुमाइंदों ने 19 अप्रैल को दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक किया जबकि मामलात को हल कर लिया जाएगा और इस हवाले से पुरुमीद हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेलारूस से लंदन आमद। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट से एवरफील्ड पहुंचे हसन नवाज भी सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के हमरा थे। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने अपने कायद का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि बतौर वज़ीर आला सेहत, तालीम और गुरबत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में तालीम और सेहत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। पंजाब में स्कूल्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। वो डिप्लोमेसी फोरम से तारीख़ी खिताब कर रही थीं। As the first woman chief minister and the first woman chief executive of Punjab was not only to upgrade and uplift the physical infrastructure of the educational institutions of Punjab, but to also address the stagnation in the approach to education. I come to you not only as the Chief Minister of Punjab, but also an ambassador of education. Punjab has launched one of the most ambitious school education reform program in our history. 50% of the scholarship goes to the girls who are deserving and meritorious both. The Palestinian mother searching for her child beneath the rubble. The Afghan girl barred from classrooms. The Kashmiri children trying to break shackles of discrimination. The Sudanese refugee walking miles for food. These are not just someone else's crisis. They are the crisis of conscience for the entire humanity. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँच रहा। हमारा असल मकसद आम आदमी को रिलीफ पहुँचाना है। इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे
یہ اس کا امپیکٹ نہیں جا رہا تو اس کا ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. وی ول ناٹ الاؤ پیپل ٹو آربیٹراج. یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہوں, انفلیشن یہاں نیچے آ رہی ہو اور مڈل مین جو ہیں وہ آ کر اس قسم کا کام کریں جس کی وجہ سے یہ فائدہ. تو اس لیے ان کنجنکشن ود دا پروونسز اینڈ ود دا ایڈمنسٹریشنز ویل میک شور. آپ کی جائز ایشوز ہیں جو آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا فار اینی انڈسٹری. اسٹاک مارکیٹ آپ نے ذکر کیا, اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے. کچھ اس میں بین الاقوامی ایشوز ہیں, کچھ ہمارے یہاں لوکل ایشوز ہیں. اگر 300-400 ڈیلیگیٹس ممالک سے آتے ہیں ہماری منرلز کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کے لیے. 13 سے 15 اپریل تک 3 روزہ سمندر پار پاکستانی کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا. سمندر پار پاکستانی کنونشن کا انعقاد جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگا. کنونشن کا افتتاحی سیشن 14 اپریل کو ہوگا جس میں چیئرمین سینٹ شرکت کریں گے. کنونشن میں SIFC کی جانب سے بریفنگ بھی دی جائے گی. اس موقع پر کنونشن کے شرکاء قرارداد منظور کریں گے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں 14 اپریل کو عشائیہ دیا جائے گا, جبکہ 13 اپریل کو لوک ورثے میں سمندر پار پاکستانیوں کے اعزاز میں کلچرل فوڈ میلہ اور لاک میوزک کا اہتمام بھی کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اسے خطاب کریں گے, جبکہ وزیر اعظم پاکستان 15 اپریل کو سمندر پار پاکستانی کنونشن سے بھی خطاب کریں گے. 15 اپریل کو کنونشن کے شرکاء کے اعزاز میں وزیر اعظم کی جانب سے عشائیہ دیا جائے گا. 13 سے 15 اپریل تک 3 روزہ سمندر پار پاکستانی کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا. افسوسناک خبر, اسٹیج اور ڈرامہ کے معروف اداکار جاوید کوڈو لاہور میں انتقال کر گئے. جاوید کوڈو طویل عرصے سے علیل تھے. انہوں نے 150 سے زائد ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. جاوید کوڈو نے سوگواران میں بیوہ, 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد شیخ. مجاہد, بتائے گا وہ کس مرض میں مبتلا تھے؟ دیکھیں جی, انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ فلم, ٹیلی ویژن اور اسٹیج کے معروف اداکار جاوید کوڈو جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ان کا انتقال ہو گیا. پچھلے چند برسوں سے وہ علیل تھے. مختلف قسم کی ان کو بیماریاں تھیں, جن میں سب سے زیادہ ان کو جو بیماری پریشانی کا باعث بنی رہی کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے. ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنا وزن اٹھانے کے بھی قابل نہیں تھے, اور شدید کمزوری کی وجہ سے ان سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا تھا. اور جس شعبے سے وہ وابستہ تھے, فن اداکاری سے, اس کو بھی بہتر طریقے سے آخری ایام میں, آخری سالوں میں وہ انجام نہیں دے پا رہے تھے. اور ان کو بلڈ پریشر کا بھی جو تھا عارضے میں وہ مبتلا تھے. پھر مختلف قسم کی ان کو بیماریاں تھیں. آج شام ان کے گھر والوں کی جانب سے ان کی موت کی تصدیق کی گئی ہے. کچھ دیر بعد ان کی نماز جنازہ کس وقت ادا کی جائے گی اس کا بھی اعلان کیا جائے گا. جاوید کوڈو پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور ڈرامہ سیریل خواہش سے مقبولیت کے اس بلندی پر پہنچے کہ انہیں دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہوئی. نہ صرف انہوں نے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی جا کر اسٹیج ڈرامے کیے. فلموں میں جو پاکستانی فلمیں بیرون ملک بنتی رہیں وہاں پر بھی کام کیا. فلم کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ہیرو فلم ان کی پہلی بطور کامیڈی اداکار تھی, اور چھوٹا قد اور پست قد ہونے کی وجہ کے باوجود جو ہے وہ بڑے فنکاروں میں جو ہے وہ شمار ہوتے تھے. سوگوران میں ان کی ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں, اور بیوہ جو ہے وہ ہے. لاہور کا علاقہ سنگھ پورہ ہے جہاں کے وہ رہائشی ہیں, اور ان کی نماز جنازہ لواحقین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کچھ دیر بعد حتمی فیصلہ نماز جنازہ کا وقت اور جگہ کا تعین جو ہے وہ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کی ان کے اہل خانہ سے بات ہوئی, ڈیڈ باڈی ان کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہے؟ ہاں جی بالکل, وہ گھر پر ہی موجود تھے, اور جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہیں لے جایا گیا ڈاکٹر کے پاس. تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ جو اہل خانہ ہے ان کی جانب سے ان کی موت کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے. جاوید کوڈو مختلف ٹیلی ویژن پروگرام میں جو آخری ان کے انٹرویوز ہوئے ان میں بھی وہ اپنی بیماری کا جو ہے وہ ذکر کرتے تھے کہ وہ کافی بیمار ہیں, لیکن ان کو بہت اپنے کام سے محبت تھی, اور پاکستان
ٹیلی ویژن ہو، اسٹیج کی دنیا ہو یا فلم کے لوگ ہوں، تمام لوگ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور انہوں نے بہت ساری اپنی مقبول فلموں میں لاجواب کردار ادا کیے. پھر اسٹیج ڈراموں میں ان کی جو کامیڈی تھی، ان کا جو مزہ تھا، وہ بہت زیادہ مقبول ہوتا رہا. ان کا ایک بیٹا جس کا نام اسامہ ہے، وہ بھی جو ہے اسی شعبے سے، فن اداکاری سے جو ہے وہ وابستہ ہوا. ایک اس سے بڑا بیٹا ہے طیب، جو ہے ایک سرکاری محکمے میں ملازمت کرتا ہے. ان کے خاندان والے جو ہیں انتہائی سوگوار ہیں، بچے سوگوار ہیں، اور خاص کر ان کے ساتھی فنکار جو ہیں وہ اس افسوسناک خبر کی وجہ سے بھی غم میں بحال ہے. یقیناً اس وقت سبھی سوگ کی حالت میں مبتلا ہیں. مجاہد اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں، آپ کا بہت شکریہ. گورنر سندھ اور میئر کراچی کا شہر کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. کامران ٹیسوری سے مرتضی وہاب کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی. میئر کراچی نے گورنر سندھ کو اپنی کارکردگی سے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا. چیف جسٹس کو لکھے گئے خط پر بھی بات چیت. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کراچی معاشی ہب ہے، اس کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے دنیا نیوز کے پروگرام کناٹ وتھ سمر عباس میں وزیر اعظم سے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر اپیل کر دی. کہتے ہیں شہباز شریف کینال منصوبے کو فوری طور پر واپس لینے کا اعلان کریں، پھر سکون آ جائے گا. کینال کے معاملے میں زیرو ٹالرنس، زیرو ڈسکشن. اچھا شریف صاحب آج پیپلز پارٹی کے لیے آئین عہدے بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. جی اگر کسی کو چاہیے تو ہم پلیٹ پہ واپس پیش کرنے کے تیار ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی آفر نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جس نے آفر کرنی ہے ان کو یہ پتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ علم ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف کینال کے بارے میں بہت کلیئر ہے. اور میں نے آپ بتا، اگر آپ دنیا کی ساری چیزیں بھی رکھ دینا پیپلز پارٹی کی جھولی میں، تو کینال کے معاملے میں نو کمپرومائز. آپ کے چینل پہ بھی میں یہ ہاتھ باندھ کے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب، آپ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ جلد از جلد یہ اعلان کریں گے. ہم امید کرتے ہیں، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے کینال بنانے کا فیصلہ آپ جو ہے وہ واپس لیں. جیسے ہی یہ ہو جائے گا تو چیزیں سکون میں آ جائیں گی.